بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف انسپائر چینل کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بندہ اپنی میتھ کی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر نمبر 5۔ کویسچن نمبر 3، سعدیہ نے ایک پلاٹ 6,59,814 روپے میں خریدا، دوسرا پلاٹ 7,99,999 روپے میں خریدا، کل قیمت معلوم کریں۔ دوستو جب لفظ آئے کل قیمت تو کل کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے والی ویلیو اور دوسرے والی ویلیو ان دونوں کو جمع کریں۔ جب ہم جمع کریں گے تو ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا۔ سوال نمبر 4، امان کی سالانہ آمدنی 4,56,750 ہے، وہ اس میں سے 1,25,295 روپے ایک مسجد کی تعمیر میں خرچ کرتا ہے، بتائیں اس کے پاس کتنے روپے باقی بچے۔ تو جب لفظ آتا ہے باقی بچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی رقم تھی، اس میں سے کچھ رقم ہم نے خرچ کر لی۔ تو جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو اصل رقم ہوتی ہے وہ مائنس ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ تو اس سوال کے اندر ہم نے دونوں رقموں کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا۔ سوال نمبر 5، لاہور میں ایک قصبے کی کل آبادی 4,59,814 ہے اور دوسرے قصبے کی آبادی 3,25,919 ہے۔ اس سوال کا پہلا پارٹ ہے کہ دونوں قصبوں کی کل آبادی معلوم کریں۔ تو اس میں ہم نے پہلے والی آبادی اور دوسری آبادی ان دونوں کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا۔ اس سوال کا دوسرا پارٹ ہے کہ دونوں کی آبادی میں کیا فرق ہے۔ تو جب لفظ آتا ہے فرق، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان دونوں ویلیوز کو مائنس کرنا ہے، مائنس کر کے ہم اپنا جواب نکال لیں گے۔ سوال نمبر 6، آم کے باغ کی ایک سال کی پیداوار 6,56,565 کلو گرام ہے، دوسرے سال آم کے باغ کی پیداوار 1,09,84 کلو گرام ہے، بتائیں دوسرے سال میں آم کی کتنی پیداوار ہو گئی۔ یعنی کہ پہلے سال کی جو پیداوار ہے اور دوسرے سال کی پیداوار کم ہے، پہلے سال کی پیداوار زیادہ ہے، دوسرے سال کی پیداوار کم ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دوسرے سال کی جو پیداوار ہے وہ پہلے سال کی نسبت کتنی کم ہے۔ تو ہم نے ان دونوں کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا۔ سوال نمبر 7، حکومت نے ایک سال میں بے گھر لوگوں کے لیے 3,86,655 گھر بنائے، دوسرے سال میں پہلے سال کے مقابلے میں 24,521 کم گھر بنائے، بتائیں حکومت نے دونوں سالوں میں کل کتنے گھر بنائے۔ پہلے سال کے گھر تو اس سوال میں ہمیں بتا دیے گئے ہیں، جبکہ دوسرے سال کی یہ جو آپ کو ویلیو دی گئی ہے 24,521، یہ وہ گھر ہیں جو حکومت نے نہیں بنائے۔ تو پہلے سال والے گھر اور وہ رقم یا وہ گھر جو حکومت نے نہیں بنائے، ان دونوں کو ہم مائنس کریں گے تو ہمارے پاس دوسرے سال میں گھر جو بنتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ تو اب ہم نے پہلے سال والے گھر اور جو ہمارے پاس اس کا جواب آیا تھا دوسرے سال میں جو گھر بنائے، ان دونوں کو آپ جمع کریں گے تو ہمارے پاس دونوں سالوں میں کل گھر حکومت نے جو بنائے ان کا آنسر آ جائے گا۔ سوال نمبر 8، فاطمہ کے بینک اکاؤنٹ میں 9,54,888 روپے ہیں، اگر وہ لیپ ٹاپ خریدنے کے لیے بینک سے 1,35,600 روپے نکلواتی ہے تو اس کے پاس کتنے روپے باقی بچتے ہیں۔ بینک اکاؤنٹ سے جب ہم پیسے نکلواتے ہیں تو پیسے نکالنے کے بعد ہمارے پاس یا ہمارے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ پہلے کی نسبت کم ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم لیپ ٹاپ خریدیں گے تو ہمارے جو پہلے والے پیسے ہیں ان میں سے کچھ رقم کم ہو جائے گی، اس لیے ہم اس کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس اس سوال کا جواب آ جائے گا۔ سوال نمبر 9، ایک فیکٹری مالک نے ایک سال میں 4,48,870 روپے بونس کے طور پر اپنے ملازموں کو دیے، دوسرے سال میں 4,37,995 روپے انعام کے طور پر دیے،
پہلا پارٹ ہے اس سوال کا کہ دونوں سالوں میں کل کتنی رقم انعام کے طور پر دی گئی. تو جب لفظ کل آئے گا تو ہم کیا کریں گے, پہلے سال کی رقم جو انعام کے طور پر دی گئی اور دوسرے سال والی رقم, ان دونوں کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا. اس سوال کا جو دوسرا پارٹ ہے اس میں وہ پوچھتا ہے کہ دونوں سالوں کے بونس میں کیا فرق ہے. تو انہی دونوں ویلیوز کو ہم کیا کریں گے, مائنس کریں گے تو ہمارے پاس فرق آ جائے گا کہ پہلے سال میں بونس زیادہ دیا گیا ہے, دوسرے سال میں بونس کم دیا گیا ہے. سوال نمبر 10. فرحان 6 لاکھ روپے عیدی کے 2 اداروں کو بطور خیرات دیتا ہے. اگر وہ عیدی کے ایک ادارے کو 3,85,990 روپے دیتا ہے تو بتائیں وہ دوسرے ادارے کو کتنے روپے دے گا. تو خیرات کی کل رقم جو ہے وہ 6 لاکھ روپے ہے, جبکہ ایک ادارے کو خیرات کی رقم 3,85,990 روپے دیتا ہے. تو ٹوٹل رقم جو خیرات کی ہے وہ 6 لاکھ ہے, اس میں سے ایک ادارے کو جو رقم دی گئی ہے وہ ہم مائنس کر لیں گے تو جو بقایا رقم بچے گی وہ ہم نے دوسرے ادارے کو خیرات کے طور پہ ادا کرنی ہے. تو یہ تھے ہمارے پاس ایکسرسائز 2 کے 3 سے لے کے 10 تک کویسچن. امید ہے آپ کو ان تمام سوالوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کسی سوال کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں پوچھیں, انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے جاننے والوں تک لازمی شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ.